اسلام آباد راولپنڈی ڈائیوسس میں 2024 کا سال مومنین کا سال مقرر کیا گیا ہے، جس کا مقصد مومنین میں روحانی، ایمانی اور معاشرتی بیداری پیدا کرنا ہے، تاکہ مومنین اپنے کیتھولک مسیحی ایمان میں مضبوط ہو کر ایک دوسرے کی اور کلیسیا کی دل و جان سے خدمت کر سکیں اور اپنے کردار اور نیک اعمال کے ذریعے گواہی دے سکیں۔ آرش بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف راولپنڈی اسلام آباد کا چوپانی خط مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ڈھیروں برکات حاصل کریں۔ پیارے فادرز، برادرز، سسٹرز اور عزیز مومنین، کیتھولک کلیسیا ہر سال راک کے بدھ سے روزوں کے پاک اور مقدس ایام کا آغاز کرتی ہے۔ روزوں کے یہ ایام ہم سب کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم عید پاشکا منانے سے پہلے دعا، روزہ اور ریاضت کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کریں، نیز اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھیں۔ راک کے بت پر جب مومنین ماتھوں پر راک لگا کر اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں: یاد رکھ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا۔ تکوین کی کتاب اس کے 3 باب کی 19ویں آیت۔ یا توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اور 15ویں آیت۔ بائبل مقدس کے مطابق راک خاکساری، توبہ، پشیمانی، حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتی ہے۔ راک انسان کے ادنا پن اور مٹی سے خلق کیے جانے کو بھی یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہم سب نے دوبارہ اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے۔ نینوا شہر کے لوگوں نے یونس نبی کی آواز پر دھیان دیا اور پورے شہر نے سروں میں راک ڈال کر گریہ وزاری کی اور خدا نے نینوا شہر کو تباہ کرنے سے روکا، اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کے سب، کیا ادنا کیا اعلیٰ، ٹاٹ سے ملبس ہوئے، اور یہ بات شاہ نینوا کو بھی پہنچ گئی تو اس نے تخت سے اٹھ کر شاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یونس نبی کی کتاب اس کے 3 باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے دریائے اردن میں یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پانے کے بعد بیابان میں 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 2 آیت۔ عہد عتیق میں اگر موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں تو موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کوہ سینا کے پہاڑ پر روزہ کی حالت میں گزارے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہا، نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ خروج کی کتاب اس کے 34 باب کی 28ویں آیت۔ کیتھولک کلیسیا بھی مسیح خداوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 40 دنوں پر مشتمل روزوں کے مقدس ایام مقرر کرتی ہے۔ روزوں کا موسم ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے طرز زندگی اور عمل کا جائزہ لینے کا موقع مہیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی عملی زندگی سے ہم سب کو نیک نمونہ بخشا ہے کہ ہم کس طرح اپنی روحانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ موسیٰ، الیاس
اور خداوند یسوع مسیح نے روزہ اور ریاضت، دھیان اور گیان اور دعا کر کے خدا کی محبت اور قربت کا گہرا تجربہ کیا۔ عید پاشکا منانے سے پہلے ہمارے لیے 40 دن کے روزے مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلی 3 صدیوں میں مسیحیوں کی اکثریت 3 دن روزہ رکھتی اور دعا کرتی تھی۔ کچھ جگہوں پر پاشکا سے پہلے 1 ہفتے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ 4 صدی میں 40 روزے رکھنے کا رواج شروع ہوا جو نکایا کی مجلس میں مقرر کیے گئے، اور اس وقت سے کیتھولک کلیسیا میں 40 روزے رکھنے کی روایت قائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 1 سے 8 اور پھر 16 سے 18 آیت کے مطابق انجیل میں ایک مثالی مسیحی زندگی گزارنے کے 3 اہم ایمانی ستون بیان کیے ہیں، جن میں خیرات، دعا اور روزہ شامل ہیں۔ یہ تینوں ستون ہماری مسیحی زندگی میں مذہبی بیداری، خدا کے ساتھ فرما برداری اور کلام مقدس پر عمل پیرا ہونے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ خیرات کرنا نیکی، بھلائی اور اچھائی کے وہ کام ہیں جس کے ذریعے ہم غریبوں، یتیموں، لاچاروں اور غمزدوں کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ خیرات کرنے والے ابدی حیات پانے کے لائق ٹھہرتے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں روحانی اور جسمانی ترقی اور خوشحالی میں مدد ملتی ہے۔ نماز روزہ کے ساتھ اچھی ہے اور خیرات سونے کے خزانوں سے بہتر ہے، کیونکہ خیرات موت سے رہائی دیتی ہے اور انسان کو رحمت اور ابدی حیات حاصل کرنے کے لائق بناتی ہے۔ توبیہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 8 سے 9 آیات مقدسہ۔ دعا روزوں کے دنوں میں کلیسیا دعا پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ شخصی یا اجتماعی دعا کرنا ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دعا انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ دعا خدا سے مانگنے اور اپنی التجائیں پیش کرنے کا موقع ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 7 سے 8 آیت۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور و خوض کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا مسیح خداوند کی زندگی کا معمول تھی۔ اس نے ساری رات دعا میں گزار دی۔ مسیح یسوع نے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی۔ دعا مشکلات اور کمزوری میں ہمیں طاقتور بناتی اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی بخشتی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق دعا دکھاوے یا شور کرنے کا نام نہیں، بلکہ پوشیدگی میں خدا سے باتیں کرنے کا عمل ہے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 6 آیت۔ روزہ نفس کشی، کفارہ، پرہیزگاری اور ریاضت کرنا ہے، جس کا نمونہ خود خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ کر دیا۔ کلیسیا شروع ہی سے مسیح خداوند کے دکھوں میں شریک ہونے اور صلیبی موت کو یاد کرنے اور عید پاشکا کو منانے سے پہلے روزوں کی روایت پر عمل کرتی آئی ہے۔ مسیحی روزہ دکھاوے یا ظاہر کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ باطنی اور جسمانی پاکیزگی اور تبدیلی کا عمل ہے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے،
اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب 18ویں آیت۔ اسلام آباد راولپنڈی ڈائیوسس میں 2024 کا سال مومنین کا سال مقرر کیا گیا ہے، جس کا مقصد مومنین میں روحانی، ایمانی اور معاشرتی بیداری پیدا کرنا ہے، تاکہ مومنین اپنے کیتھولک مسیحی ایمان میں مضبوط ہو کر ایک دوسرے کی اور کلیسیا کی دل و جان سے خدمت کر سکیں اور اپنے کردار اور نیک اعمال کے ذریعے گواہی دے سکیں۔ روزوں کے یہ پاک اور مقدس ایام ہم سب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں، مقامی گرجا گھروں اور کلیسیا کے لیے ترقی اور خوشحالی کا وسیلہ بنیں، اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ دیتے ہوئے انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان اور مقامی کلیسیا کی مضبوطی کا باعث بنے۔ آئیں ہم سب دعا کریں کہ روزوں کے ان بابرکت ایام میں ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے غریبوں، یتیموں، لاچاروں اور ضرورت مندوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاشکائی بھید منانے کے لیے تیار کر سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔